امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت بسعادت۔ یقیناً تمام تعریفیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہ تمام دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون ہیں؟ ان کی ولادت کب ہوئی؟ ان کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے بچپن کے 13 سال کس کی زیر سرپرستی گزارے؟ آج کی اپنی اس ویڈیو میں اس کے متعلق بتائیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس کر دیں۔ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو طلوع فجر کا وقت تھا۔ شہر رسول مدینہ کی فضا برکت سے معمور تھی۔ اسی ہنگام میں ایک عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم ہستی میں قدم رکھا اور شہر مدینہ کی خیر و برکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی 65 سالہ بابرکت زندگی میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عظیم سلسلہ آپ کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف جاری رکھا، اسے مزید وسعت دی۔ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو آپ کے والد امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 26 سال تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدائی 12 یا 15 سال اپنے جد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام اور 19 سال اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے امام کے نام اور لقب کے بارے میں فرمایا ہے، جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔ آپ کے القاب صادق، مصدق، محقق، کاشف الحقائق، فاضل، طاہر، قائم، منجی اور صابر ہیں، جبکہ کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کا دور امامت 34 برسوں پر محیط ہے۔ سن 114 سے 132 ہجری قمری تک اموی دور حکومت تھا، جبکہ 132 سے لے کر 148 ہجری قمری یعنی آپ کی شہادت تک عباسی حکمران برسر اقتدار تھے۔ جب آپ علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمران کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینہ میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی اور فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کا مواقع دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار، نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور عالمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے نے ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رساکشی جاری تھی اور دوسری علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں
اور غلط حرکتوں، غیر اخلاقی اور اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت علیہ السلام کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام، شیعہ مذہب کے تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا، مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی گئی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تفلب، ہشام بن سالم، مفصل بن عمر اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل سنت کے درمیان چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنفیہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنفیہ نے کہا ہے، میں نے جعفر بن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنفیہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت اور اخلاقی کمالات کے بارے میں مورخین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک اہم خصوصیت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے اور حاجت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی اپنی باتوں کی نصیحت کرتے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور وہ ہے جو آپ نے اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور والد امام محمد باقر علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا۔ یہ دور سن 83 ہجری سے لے کر 114 ہجری قمری تک پھیلا ہوا ہے۔ دوسرا دور 114 ہجری سے 140 ہجری قمری پر محیط ہے۔ اس دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو اسلامی علوم معارف پھیلانے کا بھرپور موقع ملا، جس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس دور میں آپ علیہ السلام نے 4000 سے زائد شاگردوں کی تربیت کی اور مکتب شیعہ کو عروج پر پہنچایا۔ تیسرا دور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آخری 8 سال کی زندگی پر مشتمل ہے۔ اس دور میں آپ علیہ السلام پر عباسی خلیفہ منصور دوانکی کی حکومت کا سخت دباؤ تھا اور امام علیہ السلام کی ہر قسم کی نقل و حرکت پر مستقل نظر رکھی جاتی تھی۔ عباسیوں نے چونکہ خاندان پیغمبر کی ہدایت و طرفداری کے نعرے کی آڑ میں اقتدار حاصل کیا تھا، شروع میں عباسیوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام پر دباؤ نہیں ڈالا اور انہیں تنگ نہیں کیا، لیکن عباسیوں نے آہستہ آہستہ اپنے قدم جمانے اور اقتدار مضبوط کرنے کے بعد امویوں کی روش اپنا لی اور ائمہ معصومین علیہ السلام اور ان کے محبین کو تنگ کرنے اور ان پر ظلم و ستم کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اور اس میں وہ امویوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ آخر میں ہم اپنے تمام ناظرین کو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت پر ہدیہ تبرک اور تہنیت پیش کرتے ہیں۔